کہ بھائی آپ تو نامرد ہو چکے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، تاکہ آپ کو پھر بار بار ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور کل آپ کو یہ کہنا بھی نہ پڑے کہ فلاں حکیم نے میرے ساتھ برا کیا اور فلاں حکیم نے میرے ساتھ برا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہاتھ کے استعمال میں مبتلا ہے، جس کو ہم مشت زنی کہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا ٹائم بالکل ضائع نہیں کر رہا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو بندہ میری اس ویڈیو میں آیا ہے، اگر اس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ دیکھیں، جب آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ بتاتے کہ حکیم صاحب ذرا ڈیٹیل سے سمجھائے، تو دیکھیں وائس میں آپ لوگوں کو کیسے ڈیٹیل سمجھاؤں گا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں، آپ لوگوں کو یہاں پہ میں ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں کہ ہاتھ کے استعمال سے ہوتا کیا ہے اور اس کا علاج آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ پھر دھوکے سے بھی بچ جائیں۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں، تاکہ آپ کو پھر بار بار ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور کل آپ کو یہ کہنا بھی نہ پڑے کہ فلاں حکیم نے میرے ساتھ برا کیا اور فلاں حکیم نے میرے ساتھ برا کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر گناہ کا کام، مشتزنی صرف ہاتھ کا استعمال نہیں، ہر گناہ کے کام میں نقصان ہوتا ہے۔ جو چیز دین اسلام میں، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا منع فرمایا ہے، اس چیز میں نقصان ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ بات انشاءاللہ پھر لاسٹ میں کہوں گا علاج کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ سمجھا رہا ہوں، کافی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ دیکھیں، مشتزنی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ مشتزنی کرنے سے دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں تو ہے ہی یہ مین چیز ہے، اگر یہ متاثر ہو جائے تو پھر جسم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ اس عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ صحیح طرح بھوک لگتا ہے، اور اگر بھوک لگتا بھی ہے تو اس کا معدہ پھر صحیح طریقے سے کھانا ہضم نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کو گیس ٹربل کا مسئلہ بنتا ہے، بدہضمی کا مسئلہ بنتا ہے، معدے کی جلن کا مسئلہ بنتا ہے، اور لاسٹ میں پھر اس کو قبض کا مسئلہ بنتا ہے۔ قبض ہے ام الامراض، یہ امراض کی ماں ہے، یہاں سے یہ ساری چیزیں پھر جنم لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایسے مریض کے دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، معمولی سی بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، یادداشت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا یہ اثر پھر پڑتا ہے دل کے اوپر، دل کمزور ہو جاتا ہے، کبھی تیز دھڑکتا ہے، کبھی کم دھڑکتا ہے، خوف گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اثر پڑتا ہے جگر کے اوپر، جگر اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے، خون کی صفائی پھر صحیح طرح نہیں ہوتی، اس مریض کا جسم جو ہے وہ پیکا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، وہ خود بھی جب آئینے میں دیکھتا ہے تو انتہائی تکلیف سے گزرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جب کوئی غم کی خبر سنتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، جب خوشی کی خبر سنتا ہے تب بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آہستہ آہستہ ایسا مریض جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جب یہ سارے مسئلے اس کو گھیر لیتے ہیں تو وہی مریض پھر اس کو موت کا خوف، ڈیتھ فوبیا اس کو ہو جاتا ہے، اس کو ہر ٹائم فیل ہوتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، موت کا خوف، گھبراہٹ، بے چینی، یہ چیزیں اس کے جسم میں پھر شروع ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ایک بندے کے جسم میں یہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں تو کیا وہ کچھ کر سکتا ہے لائف میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور اگر بیٹھ بھی جاتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور بات کرتے 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 جو ہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے اس سے بات ہو نہیں پا رہی، کسی کے ساتھ وہ آنکھیں ملا نہیں سکتا۔
پھر یہ ساری چیزیں جب انسان کے جسم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے سیکس کے نظام پہ. نفس میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے ہاتھ کے رگڑ اور استعمال سے. اس کے علاوہ ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے، منی کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈھیلا پن، پھر جو ہے نا نفس میں اس طرح صحیح سختی بھی نہیں رہتی. تو ایسا مریض پھر شادی سے بھی ڈرتا ہے. تو دیکھیں یہ سارے مسئلے میں نے کوشش کیا کافی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا. تو جب یہ سارے مسئلے ایک انسان کے جسم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا مطلب وہ کسی کام کا نہیں رہتا. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ یوٹیوب کی طرف، کیونکہ یہ مسائل تو ڈائریکٹ یا مطلب اس طرح کافی کم لوگ ہوتے ہیں کہ حکیم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہ مسائل وہ اپنے شیئر نہیں کر سکتے، اکثر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ اس کا مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دوستوں علمی بات تو کوئی نہیں کرتا، آگے پیچھے بات کر لیتے ہیں، وہ مصیبت میں اور ٹینشن میں اور بھی پڑ جاتا ہے، اینزائٹی کا مریض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کا پراپر اور صحیح علاج آپ لوگوں نے کرنا کیسا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کافی ویڈیوز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بھی آپ لوگ، فار ایگزامپل آپ لوگ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ لوگ واٹس ایپ پہ آتے ہیں اور میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ آیا حکیم الیاس خود بات کر رہا ہے یا نہیں. اگر آپ لوگوں کو وائس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے، آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ میں حکیم الیاس نہیں ہوں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذرا مجھے یہ بتا دے کہ حکیم صاحب 1 منٹ کے لیے ذرا ویڈیو کال کر دے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے، نہ کنفرم تو ہو جائے کہ آپ حکیم الیاس خود بات کر بھی رہے ہیں یا نہیں. میں نے بہت سارے چینل یوٹیوب پہ اس طرح دیکھے ہیں کہ ایک حکیم ویڈیو بناتا ہے اور پھر جو ہے نا اس نے کرائے کے ٹٹو بٹائے ہوتے ہیں بہت سارے بندے جو وہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اگر ایک بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کا ٹرسٹ میرے اوپر بن رہا ہے، تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ مریض کے ساتھ میں خود بات کروں. اگر نہیں کر سکتا تو کام ہی نہ کروں. تو اس طرح آپ لوگ پھر دھوکے سے بچیں گے. دیکھیں میرے ساتھ جب بھی کوئی مریض رابطہ کرتا ہے میں اس کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عادت چھوڑنا ہے. اگر آپ خود چھوڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس عادت چھوڑنے کے لیے بھی میرے پاس ادویات ہے. اچھا، اگر آپ لوگ یہ عادت چھوڑ دیں گے تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی کوالیفائڈ حکیم ہے تو سب سے پہلے آپ ان سے علاج کر لیں. میرے سے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یا قریب میں کوئی کوالیفائڈ حکیم نہیں ملتا، یا اگر ملتا ہے تو آپ شرم کے مارے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا مسئلہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کا علاج کر سکتا ہوں. الحمدللہ پچھلے 3 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سیم اسی ٹاپک پہ، ٹھیک ہے، اور اس میں میں نے ایک کورس دکھایا تھا. وہی کورس میں لوگوں کو یوز کر رہا ہوں اور الحمدللہ اب تک سینکڑوں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو چکے ہیں. اس نسخے میں یہ ایک قسم کی مجون دیتا ہوں، ایک قسم کی سپوک دیتا ہوں، ساتھ میں ایک قسم کی کیپسولز ہوتی ہے اور ساتھ میں نفس کے لیے تیل ہوتا ہے. یہ کورس میں دیتا ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اب تک کافی سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے علاج کا ایک طریقہ کار. جس طرح میں نے بتایا کہ مشتزنی کا مریض جو ہے اس کا دل، دماغ، جگر اور معدے کے اوپر اور سیکس کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو یہ جو کمبینیشن ہم نے تیار کی ہے یہ باقاعدہ ان تمام چیزوں میں کام کرے گا اور مریض واپس اپنے پوزیشن میں آئے گا. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ آج کل حکیم لوگ کر رہے کہ بھائی آپ تو نامرد ہو چکے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. کوئی بندہ نامرد نہیں بنتا. کمزوریاں جسم میں آتی ہے یہ میں مان لیتا ہوں، تو یہ ٹینشن آپ ذہن سے نکال دیں. اگر میں نے برائیاں کی ہے تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. نہیں، آپ کے سامنے پیچیدگیاں آ سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مکمل نامرد اور بیکارہ ہو چکے ہیں. ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تقریباً 9 منٹ سے اوپر گئی ہے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کیونکہ اس میں نے ایک ایک چیز ڈیٹیل سے سمجھا دیا. باتوں میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس کے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آئے. ایک حکیم کی ویڈیو دیکھتے ہو، دوسرے کی دیکھتے ہو، تیسرے کی، اس میں مریض کنفیوز ہو جاتے کہ یار میں جاؤں کہاں. تو اس ویڈیو کے اندر میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو کھل کے بتائی.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا, کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.